بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم حضرات و خواتین، یہ اسلام کی جامعیت اور کمال کی دلیل ہے کہ اسلام میں معمولی سے معمولی چیز کا بھی حکم موجود ہے۔ زندگی کا کوئی ایسا گوشہ نہیں ہے جس کے متعلق نبوی ہدایات اور تعلیمات موجود نہ ہوں۔ ایک غیر مسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے بطور اعتراض یہ کہا کہ تمہارے نبی تو تم کو ہر چیز سکھاتے ہیں، یہاں تک کہ پیشاب کرنے اور پیخانہ کرنے کا طریقہ بھی بتلاتے ہیں۔ اس نے یہ بطور اعتراض کہا تھا کہ یہ معمولی چیزیں بتلائیے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی تمہارے نبی تم کو سکھاتے رہتے ہیں، گویا کہ تم لوگوں کو کچھ آتا جاتا ہی نہیں ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا اس کے لیے اعتراض کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو کمال اور جامعیت کی بات ہے، یہ تو ہمارے لیے باعث فخر ہے کہ ہمارے یہاں ہر چیز کے بارے میں حکم موجود ہے۔ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سلسلے میں بھی تعلیم دی ہیں، ہدایت دی ہیں، کیونکہ زندگی کا یہ گوشہ بھی نبوی ہدایت کے بغیر آدمی سلیقے سے انجام نہیں دے سکتا ہے۔ طہارت یا استنجا کا طریقہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے بغیر ہو تو آدمی صحیح طریقے سے انجام نہیں دے سکتا ہے۔ تو یہ اعتراض کرنے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو کمال اور جامعیت کی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت رہی ہے کہ آپ ہمیشہ بیٹھ کر کے پیشاب کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں من حدثکم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یبول قائما فلا تصدقوه ما کان یبول الا قائدا۔ اگر تم سے کوئی یہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر کے پیشاب کیا کرتے تھے تو تم اس کی بات کو ہرگز سچ مت سمجھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بیٹھ کر کے پیشاب کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے حضرت سراقہ بن مالک سے منقول ہے، ان سے بھی کسی نے بطور اعتراض کیا کہ تمہارے یہاں تو ہر چیز بتائی جاتی ہے، تو انہوں نے کہا ہاں ہمارے ہاں ہر چیز بتائی جاتی ہے۔ علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتینا الخلاء ان نتوکا علی الیسرا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات سکھلائی ہے، ہمیں یہ اس بات کی ہدایت کی ہے کہ جب ہم بیت الخلاء جائیں تو بیٹھتے ہوئے اپنے بائیں پیر پہ زیادہ زور دے کے بیٹھیں، اپنے بائیں پیر پہ زیادہ ٹیک لگا کر کے بیٹھیں۔ یہ حدیث گرچہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، لیکن قضاء حاجت کے لیے بیٹھنے کا جو رائج طریقہ ہے وہی عملی سنت سے ثابت ہے۔ بیٹھ کر کے قضاء حاجت کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، صحابہ کرام کا طریقہ تھا، یہی سلف صالح کا طریقہ تھا۔ اس لیے قضاء حاجت کے لیے کموڈ کا استعمال کرنے میں سنت کی خلاف ورزی ہے۔ قضاء حاجت کا فطری اور طبعی طریقہ یہ ہے کہ بیٹھ کر کے یہ ضرورت پوری کی جائے، اور طبی اعتبار سے بھی یہی زیادہ مناسب ہے کہ آدمی بیٹھ کر کے اپنی ضرورت پوری کرے۔ کموڈ پر بیٹھنے میں اس مسنون طریقے کی خلاف ورزی ہوتی ہے، لہذا بلا ضرورت کموڈ کا استعمال کراہیت سے خالی نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی عذر ہو تو پھر کموڈ کے استعمال کی اجازت ہے۔ مثلاً خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض مواقع پر
کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنا ثابت ہے؟ امام بخاری نے اس روایت کو نقل کیا ہے، اور شارحین حدیث یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا عذر کی وجہ سے کیا۔ بعض لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ شاید آپ کے گھٹنے میں تکلیف تھی، اس کی وجہ سے آپ بیٹھ نہ سکے اور آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، ورنہ عادت شریفہ یہی تھی کہ ہمیشہ آپ بیٹھ کر کے پیشاب کیا کرتے تھے۔ لہذا اگر بیٹھنے میں کسی کو پریشانی ہو، گھٹنے میں تکلیف ہو یا اور کوئی دقت ہو تو پھر کموڈ کو استعمال کرنے کی اجازت ہے، ورنہ تو عام حالات میں کموڈ کا استعمال کرنا کراہت سے خالی نہیں ہے۔ ھذا ما عندی واللہ تعالی اعلم بالصواب۔